رانا صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو دہشت گردی کی لہر ملک میں سر اٹھا رہی ہے اور ساتھ ہی جو گرتی ہوئی معیشت ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں، عوام پہلی جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہے، ان حالات میں اگر حکومت وفاقی حکومت امپورٹڈ حکومت عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ کرتی ہے تو عوامی رد عمل شدید رد عمل کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور کیا یہ حکومت کے لیے خطرے کا باعث ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں، جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ملکی معاشیت اور ملکی صورتحال، اقتصادی جو صورتحال ہے اس وقت میں عمران خان کو گرفتار کرنا حکومت افورڈ کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی۔ دیکھیں کپتان ایک حقیقت ہے، عمران خان اس وقت ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو کوئی نہیں ٹھٹرا سکتا کہ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا اتحاد بھی عمران خان کو کسی بھی انتخابی میدان میں شکست نہیں دے سکا۔ اکثریتی انتخابی میدان میں کپتان اور کپتان کے کھلاڑی جیتے ہیں، لیکن موجودہ حکومت چاہتی ہے کپتان کو گرفتار یا نہل کرنا۔ ان دونوں صورتحالوں میں اگر کپتان کو نہل کیا گیا یا گرفتار کیا گیا تو ملک میں جو فسادات، ملک کی جو صورتحال ہوگی اس کو سنبھالنا کسی صورت جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ جی اگلا سوال آپ سے یہ رانا صاحب کی جیسے کہ میاں نواز شریف قائد مسلم لیگ نون کی وطن واپسی کی امیدیں دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک رائے موجود ہے، تو آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام میں نکلنے کا جو فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، قیادت نے اس کو جو ہے وہ اس کو شکل بھی دینی شروع کر دی ہے، حتمی طور پہ جلسے بھی پلان ہو گئے، لیکن کیا مریم نواز کے عوام میں نکلنے سے وہ مقبولیت یا وہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیابی ہو سکتی ہے جو عمران خان کی مقبولیت، عوامی فین بیس، عوامی حمایت اس وقت عمران خان صاحب کو حاصل ہے؟ ابھی تک تو ممکن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مریم نواز شریف کے وطن آنے کے بعد مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون بڑی سٹرونگ ہو چکے ہیں، مریم کے آنے سے ایک بہت بڑا ان کو سٹینڈ ملے گا اور لوگ ان کے ساتھ چلیں گے، لیکن مریم نواز شریف کے پاکستان آنے اس کے بعد ان کے 3 جلسوں میں وہ رسپانس نہیں ملا، جس کے بعد یہ چیز بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ آنے والے وقت میں میاں نواز شریف اس لیے پاکستان یہ آ رہے۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا رانا صاحب کہ پاکستان میں جیسے کہ بدقسمتی سے اور بڑے باعث افسوس ہے ہم سب کے لیے کہ حالیہ دہشت گردی کی لہر دوبارہ سر اٹھانے لگ گئی ہے، دوسری جانب اب دیکھ رہے ہیں کہ معصوم جانوں کا ضیاع ہے، دوسری جانب سیاسی کشیدگی بھی اپنی عروج پہ جاتی جا رہی ہے، اس میں بھی کمی نہیں آ رہی، سیاسی اکابرین اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ کیا یہ جو واقعی میں دہشت گردی انسانی جانیں جس میں جا رہی ہیں اس کا بھی عروج ہو رہا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل، سیاسی مستقبل اور آنے والے اہم 3 ماہ۔ دہشت گردی سے نپٹا جا سکتا ہے، دہشت گردی سے نپٹا جانا بہت آسان ہے، مگر وہ دہشت گردی جو معاشی دہشت گردی ہے، وہ دہشت گردی جو سیاسی دہشت گردی ہے، وہ دہشت گردی جو اقتصادی دہشت گردی ہے، اس سے نپٹنا سب سے مشکل ہے، اور حکومت جو ہے وہ ان تینوں میں بری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ جو وہ دہشت گردی ہے جس کی لہر پشاور میں آئی، اس سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے نمٹ لیں گے، ہمارے پاکستان کے ادارے اس معاملے میں بے انتہا متحرک بھی ہے اور بے انتہا جو ہے ان پہ یہ کوالٹی بھی ان کے اندر موجود ہے کہ وہ ان سے نمٹ سکتی ہیں۔ اب معاملہ ہے اقتصادی دہشت گردی کا، معاشی دہشت گردی کا اور سیاسی دہشت گردی کا، ان تینوں سے یہ حکومت کسی صورت نہیں نمٹ سکتی، یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، اور اس کے لیے حکومت کو الیکشن میں جانا پڑے گا، اور اس کے بغیر حکومت کسی صورت سروائیو نہیں کر سکتی۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت زیادہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں رانا عظیم صاحب، سینئر صحافی اور ایک سینئر تجزیہ کار، اور اپنا ایک خاص دبنگ انداز میں جو ہے بات کرتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، آپ ان کی رائے سے اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اہم باتیں کی، اہم گفتگو کی، سیاسی حالات پہ انہوں نے گہری نگاہ جو ان کی ہے اس کا انہوں نے ثبوت دیا، انہوں نے بتایا، اندر کی خبریں انہوں نے بتائیں۔ سہیب سالک کو اس خاص انٹرویو ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، دیکھتے رہیے جی میں پاکستان انٹرویو سیریز۔ پاکستان زندہ باد۔